بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صلوات. اس ماہ محرم میں داستان حضرت موسیٰ آپ کی خدمت میں جہاں تک ممکن ہوا پیش کروں گا. خدا شفائے عاجل عنایت کرے مولانا شیخ محمد شفا نجفی صاحب کو. ان کی علالت کی وجہ سے بارگاہ علمدار بھی مجھے یہاں سے پہنچنا پڑتا ہے اور ٹریفک بھی یہ اگست کے ان ایام میں زیادہ ہو گئی ہے. تو کل سے آپ بر وقت آئے ہیں، کل سے ہم جتنی جلدی شروع کر سکیں ہم شروع کریں گے اور تقریباً 8:30 پر اس مجلس کا اختتام ہوگا تقریباً. اور تھوڑا سا میں تیزی سے بھی گزروں گا ان ابحاث سے، اور کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی مجالس کو نور قرآن سے منور کر سکیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی. ہم ابھی تک یہاں پہنچے تھے کہ قرآن نے موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے جو مصر کے حالات تھے، بنی اسرائیل کے حالات تھے، فرعون کے حالات تھے، ان کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ کی پیدائش کا بیان نہیں کیا. پیدا ہونے کے بعد جو وحی ہوئی موسیٰ پر اسے بیان کیا، اور ایمان موسیٰ بیان ہوا کہ کس طرح وحی پر خدا پر اعتماد کر کے اپنے بچے کو لہروں کے سپرد کر دیا. جو خدا کے سپرد کرتا ہے کوئی چیز خدا اسے اس سے بہتر واپس کرتا ہے. توکل چاہیے. لہروں کے سپرد کرنا ایک ماں کے لیے کتنا مشکل تھا. ماں نے لہروں کے سپرد کیا، ان لہروں نے موسیٰ کو دشمن کے گھر پہنچا دیا. وہاں جب دشمن نے اس ولی اللہ کو اٹھایا، اس گھر میں ایک مؤمنہ کو رکھا. اس مؤمنہ نے کہا قالت امرأۃ فرعون. یہ جو مؤمنہ ہے اور فرعون کے گھر میں ہے، کس گھر میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اپنے دل کے گھر میں کیا ہے یہ ملاک ہے. اس کا جسم کس گھر میں ہے، جس مرضی گھر میں ہوتا رہے، اس کے دل میں کون گھر کرتا ہے، اصل ملاک یہ ہے. اس نے کیا کہا امرأت فرعون نے، فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک. یہ بچہ میری اور تیری. کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرعون سے. میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. آدھا جملہ صحیح ہے، آدھا جملہ تقیہ ہے، توریہ ہے. خود اس کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، لیکن کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہتے ہیں روایات میں ہے کہ اس خاتون کو فرعون بہت زیادہ چاہتا تھا اور اس سے اولاد نہیں تھی، اور جب یہ بچہ آیا اور وہ امرأۃ فرعون کی زوجہ کی گود میں آیا، اس نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. یعنی پہچان لیا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ قبطی نہیں ہے، یہ مصری نہیں ہے، بچہ ہے بنی اسرائیل کا، اسے قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے دے، شاید یہ ہمیں فائدہ دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. خلاصہ کسی طرح
امرات فرعون نے راضی کر لیا فرعون کو اور ولی خدا کی حفاظت کی، نبی اللہ کی حفاظت کی، اور نبی اللہ اس گھر میں پلنا شروع ہوئے۔ کس گھر میں؟ فرعون کے گھر میں۔ فرعون دشمن جو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، اس ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور اس ماحول میں پلنے والا بچہ، اس پر نہ ماحول اثر کرتا ہے، نہ کوئی اور چیز اثر کرتی ہے، نہ وہ پرتعیش زندگی اس کے سوچ کو تبدیل کرتی ہے، بلکہ وہ جس مشن کے لیے خلق ہوا تھا اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے۔ اس میں ہم نیچر اور نرچر، انسان کی اپنی طبیعت، فطرت یا ماحول، ہم اس کو پوچھتے رہتے ہیں اس میں سے کون سی چیز زیادہ طاقتور ہے؟ انسان کے اپنے جینز اثر کرتے ہیں، اس کے اپنی خصائص اثر کرتی ہیں، اس کا اپنا نیچر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، یا اس کا نرچر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، اس کی تربیت زیادہ قوی ہوتی ہے؟ تربیت سے انسان بدلتا ہے، یا انسان کی ذات میں جو ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے؟ ایک ڈیبیٹ ہے علم نفس میں، اور اس پہ بہت سی ابحاث ہیں۔ اگر قرآن کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے کہ نہ نیچر نہ نرچر، تمام تر اختیار ہم نے خود تجھے دیا ہے۔ تمام تر اختیار، جوانوں کو کہہ رہا ہوں، تمام تر اختیار تمہارے پاس ہے، تم جیسا بننا چاہو گے ویسا بن سکتے ہو۔ کوئی بہانہ نہیں کرنا ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہے، ہمارے تو والدین نے ایسی تربیت کی، میرے تو خون میں ہی یوں ہے، میرا باپ اتنا ڈرپوک ہے، میں بہادر کہاں سے ہو جاؤں؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی آیت روایت میں آپ کو حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا ماحول کیسا ہے، تم نماز صبح پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے، ایسا کہا گیا ہے؟ نہیں۔ جس مرضی ماحول میں ہے نماز صبح پڑھو، نماز صبح قضا نہیں ہونی چاہیے، جس مرضی ماحول میں ہو نماز تہجد پڑھو، یہ تو دین تھا۔ اب سائنس بھی اس پہ آ گئی ہے، اور ایپی جینیٹکس کے نام سے ایک نیا علم وجود میں آیا ہے۔ یہ ایپی جینیٹکس کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ آپ اپنے ول پاور سے اپنے ڈی این اے میں ایکسٹرنلی یو کین موڈیفائی یور ڈی این اے، اس کی انٹرنل سیکوینس کو چینج کیے بغیر، ڈی این اے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوگا اس کی سیکوینس، اس کو چینج کیے بغیر آپ ڈی این اے کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت خدا نے آپ کو دی ہے، اور یہ طاقت آپ کو دے کر آپ کو جس مرضی ماحول میں ڈال دے، وہ ماحول قصر فرعون سے بہتر ہوگا، قصر فرعون سے بہت بہتر۔ آپ تو بہت بہتر ماحول میں ہیں، آپ تو ابھی مسجد الکوثر میں ہیں، اس سے بہتر اور کیا مل سکتا ہے کسی کو؟ خدا جزائے خیر دے ان مومنین کو جنہوں نے آپ کی سہولت کے لیے ابھی اس حال کو ایئر کنڈیشن کر دیا ہے۔ آج 2 لگ گئے ہیں، کل تک انشاءاللہ باقی 4 بھی لگ جائیں گے، اور کل آپ کو یہاں پسینہ انشاءاللہ نہیں آئے گا، اور خدا نے بھی موسم بہترین کر رکھا ہے آپ کے لیے۔ یہ مومن ابھی دور ہے، یہاں خود یہ مومن یہاں نہیں آتا، لیکن آپ کا اس کو اتنا خیال ہے۔ کیوں؟ اس محبت کی وجہ سے جو آپ کے دل میں بھی ہے، اس کے دل میں بھی ہے۔ وہ محبت اہل بیت، وہ آپ کا اتنا خیال کرتی ہے کہ آپ کو یہاں ذکر حسین سنتے ہوئے گرمی نہ لگے۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، مادر موسیٰ، اخت موسیٰ، یہ 3 خواتین ہیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے نبی اللہ کو بچانے کے لیے۔ اللہ کا نبی ہے، مشکل میں ہے، ایک شخص کے قتل کے لیے پوری نسل کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کو بچانے کا انتظام خدا نے کیا۔ اسباب کے طور پر، وسیلے کے طور پر 3 مخدرات کو قرار دیا، ان 3 مخدرات کو وسیلہ بنایا نجات موسیٰ کے لیے۔ یہ سنت خدا ہے، جسے نجات دینا چاہتا ہے ان کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے، اور جو نجات حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ نجات خود لیتے ہی
نہیں ہیں. خدا نجات دے رہا ہو وہ نجات نہیں لیتے. یہاں خواتین کے لیے بھی ایک انتہائی اہم درس ہے. ابھی ہم یہاں ہیں, باقی خواتین کا ہم ذکر نہیں کریں گے. یہاں خواتین کے لیے اہم درس یہ ہے, ہم ایک درس یہ دیتے ہیں کہ خواتین ایسی ہونی چاہیے جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلیں, پردے میں ہوں, حجاب میں ہوں. یہ بھی صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے, خواتین حجاب میں ہونی چاہیے. لیکن حجاب میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. خواتین پر بھی ذمہ داری ہے. تاریخ ہدایت میں کٹھن ترین مراحل میں جو کام مردوں سے نہ ہو سکے وہ تمام کام خواتین نے کیے ہیں. آپ جناب سیدہ کی سیرت کو لے لیں, جناب زینب کبریٰ کی سیرت کو لے لیں, یا جناب آسیہ کی سیرت کو لیں, وہ کام جو مردوں سے نہیں ہو سکتے تھے, وہ کام جو ذوالفقار حیدری سے نہیں ہو سکتے تھے, اس کام کو چادر زینبی نے انجام دیا ہے. خواتین گھر سے نکل کر یا گھر بیٹھ کر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, اور جب موقع آئے انہیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ یہاں خواتین کی تعداد آپ سے زیادہ آتی ہے یہاں, شکر خدا کا, اور انتہائی پڑھی لکھی سلجھا ہوا مجمع ہے. یہاں یہ میں جو سٹریس کر رہا ہوں اس پوائنٹ پہ, وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر بیٹھے رہے تو اس کو تو ہم کہتے ہیں یہ سیرت جناب سیدہ پہ چل رہی ہے. اگر کوئی خاتون معاشرے میں آ جائے تو اس کو پھر کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت تو سڑکوں میں جانا, بازار میں جانا, آفس میں جانا تو نہیں ہے, تو اس کو اب چھٹی ہے, اب یہ حجاب نہ کرے, یہ عفت کا خیال نہ کرے, جو مرضی کرے. نہیں, آپ اگر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے لیے بھی رول ماڈل موجود ہے. آپ باہر نکلیں, کام کریں, جو ذمہ داری شرعاً آپ کے کندھوں پر ہے وہ انجام دیں. اس نئی نسل کی تربیت کریں. واللہ یہ نئی نسل اگر خواتین ساتھ نہ دیں نہیں بچ سکتی ہے. اتنے شدید حملات ہیں. ہمارے جو دوست ویسٹ میں ہیں وہ آ کے کہتے ہیں ہمارے نوجوان یہاں بہت مشکل میں ہیں اور بہت زیادہ حملات ہیں اور ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں تمہیں اس بات کا اندازہ ہے, ہم لوگوں کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ہمارے جوان تمہارے جوان سے زیادہ خطرے میں ہیں. آج کل کے اس انفارمیشن کے دور میں یہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, اپنے گیجٹس کے ذریعے پتہ نہیں کن کن کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ان کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے. ان تک محبت اہل بیت کو, تعلیمات اہل بیت کو جب تک ہماری خواتین اس میں کردار ادا نہ کریں, آنے والی نسلیں نہیں بچ سکتی ہیں. آنے والی نسلیں اگر بچیں تو وہ خواتین کے کردار سے, اور خواتین کام کرنے والی خواتین کو بھی سیرت آسیہ پر چلنا چاہیے, سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر چلنا. صلی علی محمد وآلہ. قرآن جب ماڈل مومن کی مثال دیتا ہے, قرآن نے صرف ایک مثال دی ہے کہ فلان جو ہے وہ ماڈل مومن ہے, یعنی تمام مومنین کے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے, اسوہ ہے. وہ کون ہے؟ آسیہ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون. ایمان والوں میں جو ماڈل اور نمونہ ہے وہ امرأۃ فرعون ہے. آپ اگر ساتھ ساتھ تورات بھی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اسٹوری ہے, اسٹوری دونوں کتابوں میں ہے, میں کچھ کم جگہوں پہ بتاؤں گا, باقی آپ خود بھی پڑھیے. اگر آپ تورات میں کہانی پڑھیں, اسٹوری پڑھیں موسیٰ کی, وہاں امرأۃ فرعون کا تذکرہ سرے سے نہیں ملتا ہے. وہ جس نے موسیٰ کی جان بچائی ہے, جو محسنہ ہے, اس کا ذکر تورات میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. امرأۃ فرعون قبطی ہے, مصری ہے. بنی اسرائیل نے جو تورات لکھی ہے تعصب کی بنا پر امرأۃ فرعون یعنی آسیہ کا نام انہوں نے سینسر کر دیا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تعصب کہاں تک پہنچتا ہے؟ اپنے محسن کو بلا دیتی ہے. تعصب, یہ تعصب مسلمانوں میں بھی ہے یا نہیں ہے؟
یہ تعصب مسلمانوں نے بھی کیا ہے، اور اپنے نبی کے محسن ابو طالب کو نہ فقط بلایا بلکہ تکفیر کی ہے۔ وہ کسی بات پر تعصب کرتے تھے، ان کا بھائی مارا تھا ابو طالب کے بیٹے نے، ان کا باپ مارا تھا ابو طالب کے بیٹے نے، ان کا سب کچھ برباد کیا تھا ابو طالب کے بیٹے نے، اس لیے وہ تعصب کرتے تھے۔ آج کے جاہل نہ جانے کیوں تعصب کرتے ہیں، اس کی نسل بے سے بھی نہیں ہے، اس قابل بھی نہیں ہے، پھر بھی جہالت ہے، جہالت محض۔ ہم نے کہا ہے، صحیح بخاری سے کہا ہے، کتاب عن نعل بالنعل، جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ یہاں ہوگا۔ وہاں محسن موسیٰ کو فراموش کیا گیا ہے، یہاں بھی محسن اسلام کو فراموش کیا گیا ہے۔ ہم نے ادھر سے درس لینا ہے، ہم قرآن سے درس لینے والے ہیں، ہم اس کو فراموش ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ذکر جو ذکر موسیٰ ہے، یہ ذکر محمد ہے، ذکر علی ہے، ذکر ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور درس یہ آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کا، مادر موسیٰ کا دل گھبرایا، توکل کیا ہے، خدا کے فرمان کے مطابق عمل کیا ہے، اس کے باوجود دل میں کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ یہ بشر کی احساسات اور جذبات کا تقاضا ہے، ماں ہے، ایمان کامل ہے لیکن دل میں گھبراہٹ ہوگی۔ اگر آپ کسی معاملے میں توکل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہو، یہ نہ کہیں میرا توکل ضعیف ہے، میرا توکل شاید جواب نہ دے، اب توکل چھوڑو، میں تو ان میں سے نہیں ہوں جو توکل کر سکے اور اطمینان سے بیٹھ سکے۔ اول پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ توکل کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے، توکل کا مطلب خدا پر چھوڑ کے جو کچھ ہم سے بنتا ہے وہ سب کرنا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد بھی اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، موسیٰ کو بھی ہوئی، وحی کے بعد بھی ہوئی۔ لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے، جب دل گھبرا رہا تھا تو اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے تو وہ شاید یہ راز فاش کر دیتی۔ بہت اہم نکتہ ہے، اگر میں سمجھا پاؤں، اور وقت کی کمی کی وجہ سے شاید میں مختصر جاؤں، پڑھیے گا، قرآن پڑھیں، خدا را قرآن پڑھیں، خدا را قرآن پڑھیں، تدبر سے پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ دل گھبرایا، توکل چھوڑا نہیں چھوڑا، خدا نے کیا کیا؟ دل کو مضبوط کر دیا۔ توکل کرو، دل گھبرائے گا، توسل کرو، تمہارا دل خدا مضبوط کر دے گا۔ اگر اس کا دل مضبوط نہ کیا ہوتا موسیٰ کا تو کیا ہوتا؟ موسیٰ کی ماں کا جی چاہ رہا تھا چیخ چیخ کے کہوں میرا بچہ پانی لے گیا، میرا بچہ کوئی اس کو بچائے، یہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرے۔ خدا کہتا ہے میں نے کہا چھوڑ دو، تمہارے طرف میں خود پلٹا کے لے آؤں گا۔ دل گھبرایا، کہا تمسک کرو، تمہارا دل پھر بھی آرام ہو جائے گا۔ اگر ہم مشکلات میں خدا کو چھوڑ کر ادھر ادھر پکاریں گے، ہمارا کام خراب ہوگا، ہمارا موسیٰ بچے گا نہیں۔ اگر اپنے موسیٰ کو، موسیٰ کی نسبت، آپ کا موسیٰ آپ کی عزیز ترین چیز، جو چیز آپ کو سب سے عزیز ہے وہ آپ کا موسیٰ ہے، جو چیز آپ کو سب سے عزیز ہے وہ آپ کا اسماعیل ہے۔ اگر آپ کو اپنا اسماعیل چاہیے، اگر آپ کو اپنا موسیٰ چاہیے تو جو خدا نے کہا ہے وہ کرو، خدا پر اعتماد کرو۔ دل گھبرائے تو بھی خدا کی طرف واپس جاؤ۔ اور خدا نے ہمیں خدا تک جانے کے لیے اتنے خوبصورت راستے دیے ہیں،
اور سب سے بڑھ کر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذریعہ دیا ہے، توسل کریں جناب سیدہ سے۔ اچھا اس کے بعد میں مختصر کر دوں، مادر موسیٰ نے بہن سے کہا موسیٰ کی کہ جاؤ اور دیکھتے رہو، کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ باقی کہانی آپ کے پیش نظر ہے۔ ہم ابھی قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ قرآن نے موسیٰ کا پیدا ہونا نہیں بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کو کوئی کہانی اس لیے نہیں سنا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں ہم انٹرٹین کریں، اس کہانی کو سنا رہے ہیں اس کہانی میں سے حاصل ہونے والے دروس لینے کے لیے۔ اس کہانی کو سنا رہے ہیں، یہ کہانی ہماری کہانی ہے، ایک امت کے عروج اور زوال کی کہانی ہے، ایک امت کی سعادت اور شقاوت کی کہانی ہے، ایک امت کو مشکلات میں کس طرح کامیابیاں ملتی ہے اس کی کہانی ہے، تاکہ اس کہانی سے ہم سیکھ سکیں۔ موسیٰ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اب فوراً جوان ہو گیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدُّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ایک جملہ ہے، 18 سال کے موسیٰ کی زندگی کا خلاصہ اسی ایک جملے میں آ گیا ہے۔ اعجاز ہے قرآن، معجزہ ہے قرآن۔ جب موسیٰ مضبوط ہو گئے اور استوار ہوئے، وہ قد بھی ان کا بلند تھا، باڈی بھی اور شیپ بھی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ جو موسوی بننا چاہتے ہیں جوان، وہ اپنے باڈی کو شیپ میں لائیں، سمارٹ بنیں، تون میری طرح ان کی نہیں نکلنی چاہیے، ٹھیک؟ انہیں مضبوط ہونا چاہیے، ان کے مسلز زبردست ہونے چاہیے۔ یہ آیت پڑھیں، آیت پڑھ کے کہیں میں نے اسی طرح بننا ہے۔ موسیٰ کو خدا نے اس طرح بنایا، اس طرح دیکھنا پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے تمام لوگ، بہترین جسم خدا نے آپ کو دیا ہے۔ اس بہترین جسم کی قدردانی یہ ہے کہ سمجھداری سے کھائیں، ہیلدی فوڈز کھائیں، اور یہ جو یہود اور نصارہ نے جو بکواسات ہمارے لیے بھیجے ہوئے ہیں، ڈرنکس اور فلان، ان کا بائیکاٹ کریں، جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کا پیسہ یہود کو پہنچاتے ہیں، ان پروڈکٹس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آتیناہ حکماً وعلما، اس کو حکمت اور علم سے نوازا اس 18 سال میں۔ یہ کیوں؟ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ احسان کرنے والوں کی جزا ہم ہمیشہ اسی طرح دیتے ہیں۔ 18 سالہ زندگی کا خلاصہ آ گیا کہ 18 سالہ زندگی میں موسیٰ نے احسان کیا ہے۔ موسیٰ احسان کنندہ ہے، محسن ہے۔ محسن کی جزا ہم اس کو حکمت اور علم دے کر کرتے ہیں۔ گمشدہ مومن، حکمت اور علم، یہ مجالس اعضاء علم کی مجالس ہیں۔ ان میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز اور نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں ہمیں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ملے یا ہمیں فلان۔ ہاں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اچھے انداز میں، علم کو اچھے انداز میں پیش کریں، اور میں جو اچھے انداز میں پیش نہیں کر سک رہا اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں علم ملے نہ ملے ہمیں مزہ آنا چاہیے، ہمیں وہی باتیں جو پہلے پتہ ہیں وہی دوسرے دفعہ ہمیں پتہ چلیں، ہم 2-4 نعرے لگائیں اور واپس چلے جائیں۔ نہیں، اگر جسم کو مضبوط بناؤ، موسوی سیرت پہ چلنا ہے۔ موسوی سیرت کا مطلب یہ ہے خدا کے پسندیدہ انسان بننا ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو محسنین میں سے قرار دو، لوگوں پہ احسان کرو۔ لوگوں پہ اگر احسان کرو گے تو خدا تمہیں حکمت اور علم سے نوازے گا۔ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے موسیٰ کی زندگی میں، یہ ہوا، اس کے بعد پھر خاموش قرآن، باقی ڈیٹیل نہیں بتا رہے۔ اب ایک ٹرننگ پوائنٹ کہاں آ رہا ہے؟ جہاں موسیٰ جا رہے ہیں اور 2 بندوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ان میں سے ایک کو موسیٰ نے قتل کر دیا۔ اجمال ہم نے یہ قصہ سنا ہوا ہے۔ اس کو اب آپ آ جائیں تورات میں کس طرح لکھا ہے اور قرآن نے کس طرح لکھا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں مطالعہ کرنے والے ہیں تو پہلے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد جائیں تورات پڑھیں، تورات پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا اچھا یہاں جو تحریف ہوئی ہے نا، قرآن نے ان سب کو صحیح کیا ہے۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میں آپ کو لفظ بے لفظ لے کے چلتا کہ تورات کا یہ لفظ ہے جو کہ غلط تھا، اس لفظ کی جگہ قرآن نے یہ لفظ رکھا ہے، لیکن میں اجمال بتا دوں گا آپ کو کہ کیا ہوا ہے، سٹوری کیسے ہے۔ تورات کہتی ہے کہ موسیٰ ایک دن باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔
جھگڑا کر رہے تھے. ان میں سے ایک مصری تھا اور ایک بنی اسرائیل کا تھا. موسیٰ نے ادھر ادھر جھانکا, دیکھا کوئی ہے تو نہیں, دیکھا کوئی اور نہیں ہے, صرف یہ دو ہیں. اس نے جا کے وہ جو مصری تھا اس کو قتل کر دیا. آپ نے بھی یہی کہانی سنی ہوئی ہے؟ جی نہیں, یہ نہیں سنی ہوئی. یہ ہمارے بچوں نے جو 10 کمانڈنٹس دیکھی ہوئی نا, اس میں یہی کہانی ہے, یا اور بھی انہوں نے جو پڑھا ہوا ہے اس میں یہ کہانی ہے. جی اچھا, اس پہ اب مشکل کیا پیش آتی ہے اس پہ. اب پھر اگر آپ دیکھیں جو ایتھسٹ ہیں وہ جب حملہ کرتے ہیں تو تمام ادیان پہ حملہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی رسول نہیں تھا, نہ موسیٰ صحیح تھا, نہ عیسیٰ صحیح تھا, نہ رسالت مآب صحیح تھے. اس محاذ پر آپ کو یہاں آ کے دفاع کرنا پڑتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, حضرت موسیٰ سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. تورات کہتا ہے کہ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. 2 آدمی اگر جھگڑ رہے ہوں تو تیسرے آدمی کو جا کے اس میں انٹرفیئر کرنا نہیں ہوتا. بھئی 2 اگر جھگڑ رہے ہیں اور آپ اگر جھگڑ رہے ہیں تو آپ آ کر تو درمیان میں مجھے نہیں ماریں گے نا. ٹھیک, الگ کریں نہ کریں چلے جائیں, ہم لڑ ہی رہے ہیں, نقصان تو ایک دوسرے کو نہیں پہنچا رہے. ٹھیک, جب 2 لڑ رہے تھے تو اس میں موسیٰ گئے اور جا کر ایک کو قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ جو اپنی نسل میں سے تھا اس کی حمایت کی, جو اپنے غیر کی نسل میں سے تھا اس کو جا کے قتل کیا. کیوں؟ نسلی تعصب کی وجہ سے. مصری کو جا کے قتل کیا, اور قتل کرنے کے لیے بھی کیونکہ تعبیر یہ ہے کہ پہلے ادھر ادھر جھانکا, دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, جب پتہ چلا کوئی نہیں دیکھ رہا تو جا کے اس کو قتل کر دیا, اس کو ریت میں دفنا کے آگے. اس قصے کو, اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے, قرآن اسی واقعے کو کیسے نقل کرتا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتُلَانَ. 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. ایک دفعہ ہے 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہوں, ایک دفعہ ہے 2 آدمی قتال کر رہے ہوں. اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے, جو گزرنے والا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں میں سے فیصلہ کروائے, ان کو جدا کرے, قتل نہ ہونے دے. یہ نہیں کہ قتل ہوتا ہے تو ہونے دے, مجھ سے کیا ہے, میں تو چلتا ہوں. پہلے جو تورات کی نقل ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ جھگڑا کر رہے تھے تو یہ کیوں درمیان میں ٹپک پڑا. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ 2 آدمی قتال کر رہے تھے, ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. اور یہ 2 ہیں کون؟ ہاذا من شیعتہ وہذا من عدوہ. نسل کی بات نہیں آ رہی ہے. ان میں سے ایک شیعہ موسیٰ تھا اور ایک عدو موسیٰ تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو شیعہ تھا اس نے مدد کے لیے پکارا. جب اس نے مدد کے لیے پکارا, فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, موسیٰ نے اسے ایک گونسا دے مارا, اس پر وہ مر گیا. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. خوب, اس پہ ہم آتے ہیں. یہاں ایک اشکال تو ختم ہو گیا, قتال ہو رہا تھا, جھگڑا نہیں ہو رہا تھا. قتال میں مداخلت صحیح ہے, ایک نسلی بنیادوں پر نہیں تھا بلکہ قیام اخلاقی پر تھا. کون شیعہ ہے اور کون شیعہ نہیں ہے. اسلام میں معیار نسل نہیں ہے, معیار کہیں ہونا نہیں ہے, معیار صحبت نہیں ہے, معیار تشیع ہے, فضیلت تشیع ہے. موسیٰ کا شیعہ, ابھی اس کا ذکر آئے گا, مؤمن آل فرعون, وہ فرعونیوں میں سے تھا لیکن موسیٰ کا شیعہ تھا. امرأۃ فرعون, فرعونیوں میں سے تھی لیکن شیعہ موسیٰ تھا. اب یہ قرآن کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں, قرآن کی اگر آپ عبارتیں دیکھیں تو وہ نسلی تعصب کی بات نہیں کر رہی ہے, حق اور باطل کی بات کر رہی ہے. جس میں فضیلت ہے وہ شیعہ ہے, اور جب تک وہ اپنے تشیع پر ہے اس کا دفاع کیا جائے گا, اور اگر وہ مظلوم واقع ہو رہا ہو. رہ گیا یہ وقص آیا ہے اس میں کہ موسیٰ نے گھونسا مارا. یہ لفظ وقص, لقص, نقص, رقص, یہ 4 الفاظ ہیں عربی میں. وقص کہتے ہیں اگر مکہ بنا کر ماریں اور سینے میں ماریں. لقص کہتے ہیں وہی مکہ اگر آپ پشت میں ماریں. نقص کہتے ہیں اگر آپ کسی چھڑی سے ماریں. اور رقص اگر آپ کسی چیز کو گھومتے کسی میں
اب موسیٰ میں طاقت بہت تھی، باڈی اچھی بنائی ہوئی تھی، ٹھیک، کبھی لڑائی نہیں کی تھی، ان کو اپنے مکے کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، چھڑانے کے لیے ایک مکہ مارا، وہ بہت کمزور تھا، ناز اور نخرے میں پلا ہوا فرعونی تھا، مر گیا. موسیٰ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن قتل ہو گیا. آیت آخر میں کیا کہتی ہے؟ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مبین. یہ جو ہوا ہے یہ عمل شیطان تھا. یعنی نبی نے عمل شیطان کیا نہیں، جو شیعہ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا وہ عمل شیطان ہے. ھذا من عمل الشیطان، وہ اس کا عمل شیطان ہے، یا ان کا جھگڑا کرنا عمل شیطان ہے. ٹھیک. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. موسیٰ کہہ رہا ہے فاغفر لی، میری مغفرت فرما. اب پڑھے لکھے جاہل بھی بہت ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، دوسروں کے ہاں بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جسے دیکھیں قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میری مغفرت فرما. مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ جس نے گناہ کیا ہوتا ہے. جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو اس کی مغفرت کیسی؟ ساتھ ہیں میرے آپ؟ جی پانی دے. مسئلہ یہ ہے، مغفرت کہتے ہیں کوئی چیز ہو، اس کے آثار ہوں، ان آثار کو ختم کرنے کو مغفرت کہتے ہیں. میں نے اگر گناہ کیا ہو تو گناہ کا اثر کیا ہے؟ عقوبت ہے. اس عقوبت کو ختم کیا جائے تو وہ مغفرت ہے. اور اگر میں نے گناہ نہیں کیا، کوئی اور کام کیا جس سے میرا دشمن ناراض ہو گیا، میرے جان لینے کے در پہ ہو گیا، اس سے اگر مجھے خلاص کیا جائے، وہ جو نتیجہ اس عمل کا ہے اس نتیجے کو اگر ختم کیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ مغفرت ہے. شاید پہنچا سکا، نہیں پہنچا سکا. ٹھیک. مغفرت کا مطلب ہمیشہ ہی نہیں کہ گناہ کا اثر ختم ہو، کسی بھی عمل کے اثر کو ختم کیا جائے اسے مغفرت کہتے ہیں. یہاں جو فرعونی قتل ہوا اس کا اثر یہ تھا کہ فرعون موسیٰ کو قتل کر دے. مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ موسیٰ کی جان چھوٹ جائے. اس لیے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، صلح حدیبیہ کے بعد، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت فرمائی تاکہ آپ کے گزشتہ گناہ اور آنے والے گناہ معاف ہو جائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں نزل القرآن بِإِيَّاكَ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَّةِ. قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہتے کسی سے ہیں سر دلبران در حدیث دیگران. ٹھیک. پنجابی میں بھی اسی کو کچھ کہتے ہیں، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. ٹھیک. کہنا پتہ نہیں بہو سے ہوتا ہے، کہتے بیٹی کو ہیں، جو اس قسم کا کوئی محاورہ ہے. ٹھیک. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیں گے، رسول سے کہا جا رہا ہے. یہ رسول سے نہیں کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے جن کا اگر میں نام لے لوں تو ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. جو رسول کے ساتھ تھے ان سے کہا جا رہا ہے. اور عجیب مسئلہ یہ ہے، اگر ہم کہنا کہ یہ رسول سے کہا جا رہا ہے کوئی ناراض نہیں ہوتا. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گناہ بخش دیں گے، بالکل نارمل رہتے ہیں. اگر کہا جائے یہ رسول کے ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ بھائی بات غلط ہو گئی. ٹھیک. ہم رسول کو رسول کی وجہ سے، رسول کو خدا کی وجہ سے مانتے ہیں، وہ رسول کو صحابہ کی وجہ سے مانتے ہیں. بس وقت آ گیا اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم ختم تو نہیں کر پائیں گے. اس میں اتنے درس ہیں قصے موسیٰ میں جس کی کوئی حد نہیں ہے.
لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم اس کو کور کریں. ابھی بھی میں نے کچھ حصے سکپ کیے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں لیکن ہم نے سکپ کیے ہیں. تورات کا بھی بہت سا حصہ میں نے پیش کرنا تھا, وہی میں نے چھوڑ دیا ہے, اس امید پر کہ آپ کو شوق ہو اور اپنے شوق سے آپ اس کا انشاءاللہ مطالعہ کر سکیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. معمولاً آج کے دن جس غریب کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سفیر حسین ہے, جو اپنے مولا سے بہت شباہت رکھتا ہے. واللہ تم اگر اپنے مولا سے محبت کرو تو ان کی طرح ہو جاؤ گے. محال ہے, ممکن نہیں ہے, لیکن شباہت ضرور آئے گی. تمہیں دیکھ کر دشمن بھی کہیں گے یہ شیعہ علی لگتا ہے, امام بھی فخر کریں گے یہ ہمارا شیعہ ہے. وہ مسلم جب اس نے نماز پڑھانا شروع کی تو ایک جم غفیر تھا, جب نماز کا سلام دیا تو تنہا رہ گیا. وہ مسلم جو تنہائی میں شریک حسین ہے, مسلم کوفہ میں تنہا رہ گیا, حسین کربلا میں تنہا رہ گئے. ایک موقع آیا جب حسین نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا, جب کسی کو نہ دے پایا تو اپنے تمام اصحاب کو پکارا. اجرکم علی اللہ, کتنی شباہت ہے. تو کے گھر میں ہیں, دشمن جب حملہ آور ہوتا ہے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں. تو نے کہا, مومنہ نے کہا آپ گھر میں رہ کر دفاع کریں, گھر میں رہ کر جنگ کریں. ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا یہ لعین تیرے گھر میں داخل ہوں. میں عرض کروں گا مسلم آپ خوش نصیب ہیں, آپ نے وہ منظر نہ دیکھا جب یہ لعین خیموں میں داخل ہو. اجرکم علی اللہ. یہ وہ مجاہد ہے جو شہید بھی ہے اور اسیر بھی ہے, جس نے شہادت بھی پائی, اسارت بھی پائی. جب جنگ سے تھک کر بیٹھ گئے, پیاس کی شدت ماری جا رہی تھی, اکبر کی طرح فرمایا العطش قد قتلنی. پانی کا کاسا مانگا, جب گرفتار کر کے لائے پانی پیش کیا گیا, پانی پینا چاہا کیونکہ لبہائے مسلم زخمی تھے. میں ابھی لبہائے مسلم کے مصائب پڑھوں گا کیونکہ لب زخمی تھے, دان ٹوٹے ہوئے تھے, کاسا نزدیک آتا خون سے بھر جاتا تھا, پانی نہ پی سکے. میں کہوں گا مسلم تم خوش نصیب ہو, تم شبیہ حسین ہو, تمہیں پانی نصیب نہ ہوا, پانی حسین کو بھی نہ ملا. حسین کو پانی نہ ملنے کا داغ دل سجاد پر اگر بیان کر سکوں, اگر تم سمجھ سکو, جب دفن کیا میرے مولا نے, قبر بنائی, اپنی انگشت مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. اجرکم علی اللہ. کون جانے تشنہ لب قتل ہونا کیا ہے, تشنہ لبی کیا ہے. یہ شبیہ حسین صرف اس میں شباہت نہیں ہے. جب اعداء نے حملہ کیا اور مسلم تھک گئے, مسلم بیٹھ گئے, مسلم اب تلوار نہیں اٹھا سکتے, لیکن کسی لعین میں یہ طاقت نہیں ہے, یہ جرأت نہیں ہے کہ مسلم کے قریب آئے. لعینوں نے پتھر اٹھانا شروع کیے, مسلم کو پتھر سے مارنا شروع کیا.
مسلم نے نبی کا واسطہ دے کر کہا لعینو، جس طرح کفار کو پتھر مارا جاتا ہے مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں۔ مقتل کے اگر لفظ میں پیش کر سکوں، جب حسین زخموں سے چور چور ہو گیا اور وہ وقت آیا کہ ذوالفقار کو نیچے رکھ دیا، لعین آگے بڑھے، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارتا، جس کے ہاتھ میں نیزہ وہ نیزہ مارتا۔ اجرکم علی اللہ۔ مسلم کی آخری شباہت میں آپ کی زحمت تمام کر لوں۔ مسلم جنگ کر رہے تھے، ایک تلوار لب مبارک مسلم پر پڑی، مسلم تڑپ گیا، لیکن تلوار کا پڑنا اور ہے، چوب خیزراں کا پڑنا ہو۔ اگر غنچہ تازہ ہو اسے چھڑی سے مارا جائے وہ دیر سے پر ہوتا ہے، لیکن اگر غنچہ خشک ہو خشک غنچے پر چھڑی ماری جائے۔ ظالم یہ بوسگاہ ہے نبی ہے، زینب بکاری، اے حسین، مظلوم حسین، میں نے یہ تو سن رکھا تھا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، میں نے یقین کر لیا، مجھے یہ بھی بتایا گیا آپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا، وہ بھی میں نے دیکھ لیا، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہم اسیر کیے جائیں گے، وہ بھی ہم نے برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سکینہ دیکھتی رہے، ظالم چوب کو شراب میں سلا۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔